آج ہم مختصر اصحاب کہف کے متعلق کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر اٹھا لیے گئے، ان کے بعد عیسائیوں کی حالت خراب ہو گئی، اور وہ عیسائی کچھ وہ بھی ان کے اندر فرقے بن گئے کہ جنہوں نے بت پرستی کو جائز قرار دیا۔ کئی تو اس لیے اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر یوں گمراہ ہیں، راہ راست پر نہیں ہیں۔ اور ان میں کئی وہ بھی ہیں جو بتوں کی پوجا کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اس وقت ایک بادشاہ دقیانوس آیا جس نے اپنی بتوں کی پوجا رعایا پر لازم کر دی۔ جب اس نے بت پرستی کے اندر اتنا غلو کیا، اور بادشاہ تھا، اس کے ہی ذمہ داران، ڈپٹی پر مامور، کچھ افسران جو دیندار تھے، مذہبی طور پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، انہوں نے اپنا ایمان بچاتے ہوئے یہاں سے استعفیٰ دیے بغیر خاموشی سے، کیونکہ جو بت پرستی نہیں کرتا تھا دقیانوس اسے مروا دیتا تھا، اپنا ایمان بچاتے ہوئے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ایک غار میں جو جا کر چھپ گئے۔ جب انہوں نے غار میں سہارا لیا تو دقیانوس اس نے بندے پیچھے لگائے اپنے فورسیں کہ جلدی سے ان بندوں کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب بتایا گیا وہ اس غار میں ہیں تو بڑا آگ بگولا ہوا۔ اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ میرے نظام سے وہ دل برداشتہ ہیں، اس لیے انہوں نے غصے میں آ کر کہا بہت بڑی دیوار کھینچ دو تاکہ ادھر مر جائیں، ان کی قبریں بن جائیں یہ غیر۔ جس طرح آج کل بھی بادشاہ دین اسلام کے بغاوت کرنے والے، ان کے بھی یہی نظریہ ہوتا ہے، اس نے بھی یہی سوچا۔ تو لیکن جس بندے کی ڈیوٹی لگی نا، وہ بندہ خود دیندار تھا، اس نے مذہبی اعتبار سے وہ سچا تھا، اس نے جانتا تھا دقیانوس جو ہے غلط کر رہا ہے۔ اس نے بڑی پالیسی کے تحت ایک بہت بڑا تختی تیار کروائی جن پر ان کی اسماء نقش کروائے۔ وہاں جو دیوار کھینچی، اس دیوار کی بنیادوں میں اس تختی کو چھپا کر رکھ دیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا بھی دقیانوس بادشاہ نے بت پرستی کی بابت ان کو ماروانا چاہتا تھا، انہوں نے اپنا ایمان بچاتے ہوئے یہاں انہوں نے پناہ لی، پھر اس نے اس پر دیوار کھینچی تاکہ ان کی قبریں بن جائیں۔ لیکن یہ نہ باغی ہیں نہ کوئی غلط بندے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کو ایک مانتے تھے، بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ اس نے وہ تختی پر، اور ان کے ناموں والی تختی ایک بادشاہی وہ جو مقدسات ہوتے ہیں ان میں بھی رکھوا دی۔ سلسلہ چلتا رہا، لیکن 300 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دقیانوس اس کے پرکھتے اڑ گئے، کہیں کا نہ رہا، ختم ہو گیا، نظام بھی ختم ہو گئے۔ 300 سال کے بعد ایک پھر بادشاہ آیا بیدروس، وہ مذہبی تھا، وہ اس وقت کے دین کو عروج دینا چاہتا تھا، اور اس کے زمانے میں کئی فرقے پھر فتنے سرنما اور رونما ہوئے، کہنے لگے، کئیوں نے کہا مرنے کے بعد اٹھنا کیسے ممکن ہے، مختلف سوچوں کے۔ انہوں نے کہا اگر مر بھی گئے تو پھر اٹھیں گے کیسے، یہ نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں۔ وہ بادشاہ سر پکڑ کر ایک دن زارو قطار رو کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا رہا، یا اللہ اب میں ان سب کو سنبھال تو رہا ہوں، لیکن یہ جو فرقہ ابھرا ہے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، اس کا جو انکار ہے کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے میں ان کا چپ منہ بند کرا سکوں۔ پھر آخر وہ یہی دعا کرتے کرتے ایک دن زارو قطار رو کر بیاس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے وہ سو گیا۔ تو اگلے دن اتفاق سے وہ ایک چرواہے نے اپنے بکریوں کے ریوڑ اس غار میں ٹھہرانے کے لیے اس نے دیوار کو، تو 300 سال گزر گئے تھے، وہ تو سسٹم ہی ختم ہو گیا تھا، بھی بادشاہ نگرانی کرتا کہ دیوار کون توڑ رہا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس نے دیوار توڑی تو دیوار میں وہ کتبہ نکلا، اور جب اس نے کتبہ دیکھا تو وہ افسران بالا حکام کو بتانے آیا، اتنے میں وہاں وہ جو اصحاب کہف تھے ان کی آنکھ کھل گئی نیند سے۔ 300 سال بعد ان میں سے ایک دوسرے سے بات چیت تھی، سلام خیر خیریت کرنے لگے، بھی
ہم محفوظ ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک نے کہا اچھا پھر اب کھانے کا بھی اہتمام، نماز پڑھی انہوں نے، نماز کے بعد کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے ایک بندے کو بھیجا، جاؤ کرنسی لے کر حالات کا بھی جائزہ لے کر آؤ، نان بھائی سے روٹی بھی لے کر آؤ۔ حتیٰ کہ وہاں وہ پہنچا، جب اس نے دقیانوسی زمانے کا روپیہ نکال کر نان بھائی کو دیا، اس کو شک ہو گیا یہ کوئی بندہ وہ ہے جس کو کوئی آثار قدیمہ سے خزانہ، قدیمی خزانہ ہاتھ سے چڑھ گیا ہے، یہ تو پرانی کرنسی ہے، صدیاں پہلے اس دقیانوس کی، 300 سال پہلے اس کے پاس کوئی خزانہ ہے۔ اس نے فوراً جاسوسی کی اور افسران بالا کو گرفتار کروا دیا، کہا کہ یہ بندہ کوئی ان کو آثار قدیمہ سے کوئی قدیمی خزانہ ہاتھے چڑھ گیا ہے، اس کی تفتیش کی جائے۔ انہوں نے تفتیش کی، انہوں نے جب مختلف حالات سے زاویوں سے تفتیش کی، انہوں نے کہا دیکھ اگر تو سچ بتا دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ تیرا جرم ہے کہ اتنے پرانی کرنسی تیرے پاس ہے۔ حقیقت اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ دقیانوس کہاں ہے؟ انہوں نے کہا دقیانوس کی ان کی بلا جانے 300 سال گزر گئے تھے، انہوں نے کہا وہ تو مر کھپ گیا ہے، اس کو تو کوئی جانتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب کون ہو؟ انہوں نے کہا فلاں۔ انہوں نے کہا اب اس کا کیا نظریات ہیں؟ اس نے کہا یہ تو اللہ کو ایک مانتا ہے اور یہ دین کے بارے میں بڑا مذہبی آدمی ہے، فلاں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس نے پھر کہا پھر حقیقت سننا چاہتے تو حقیقت یہ ہے کہ میں اس وقت دقیانوس کے زمانے کا بندہ ہوں، میرے کچھ اور ساتھی بھی غار میں موجود ہیں، اور اس نے جب بت پرستی عام کرائی، ہم سے بھی چاہتا تھا بھی بت پرستی کریں، ہم اس کے خطرے سے اپنا ایمان بچاتے ہوئے غار کا سہارا لیا، اور اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ غار کے اندر بھی موجود۔ اب یہ جب حکام بالا تک بات پہنچتے تو پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، سب تک پہنچتی ہے، تو وقت کے بادشاہ تک بھی یہ خبر پہنچ گئی بھی ایسے ایسے بندہ گرفتار ہوا، اور اس کے پاس 300 سال پہلے کی کرنسی موجود ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے، چونکہ وہ اس مسئلے میں پہلے سے الجھن میں تھا، اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا نظام جو ہے، یہ جو منکرین ہے اس کو میں کیسے چپ کراؤں، کوئی ایسی دلیل ہو، نشانی ہو تاکہ میں ان کو بتا سکوں۔ بالآخر وہ بادشاہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا انہوں نے کہا چلو پھر چلو، وہ سب ایک بندہ وہ لے کر سب کو غار کے وہاں پہنچ گیا جہاں سے اندر داخل ہونے کا داخلہ راستہ تھا، اور جب چہمے گویاں آوازیں سنی اندر والوں، انہوں نے سمجھا ہمارا بندہ گرفتار ہو گیا ہے، اتنا دن ہو گئے وہ آیا نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اب دقیانوس کی پولیس گرفتار کرنے ہمیں آ گئی ہے، یہ وہی حالات ہیں، افواہیں ہیں، آوازیں ہیں۔ لیکن بالآخر وہ اندر گیا، اس نے ان کو بتایا کہ اب جو بادشاہ ہے نا وہ دیندار ہے، کوئی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ سب آئے، ان سب کو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا، اور پھر اسی وقت ہی وہ اندر جب داخل ہوئے تو اسی جگہ ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور وہ محفوظ ہو گئے۔ پھر اس بادشاہ نے ان کے تابوت بنوائے، ان کو اسی جگہ پہ رکھ دیا، ان کی جسم کو محفوظ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس غار پر ایسی ہیبت طاری کر دی، اس کے داخلی راستے سے کوئی بھی قریب تک ویسے فطرتی طور پر وہاں جا نہیں سکتا۔ آج تک یہی کیفیت ہے، اس غار کے دروازے کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ اور پھر وہ بیدرس بادشاہ اس نے اپنی حقیقت لوگوں کو بتا کہ مرنے کے بعد اٹھنا، 300 سال کے بعد یہ آئے ہوئے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ تھا۔ وہ کتنے تھے؟ قرآن مجید نے کہا 7 اصحاب کہف تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ اس کتے کو کیسے سعادت ملی، اور جب وہ ان کے ساتھ لگا جڑا اور انہوں نے اس کو کہا بھی تو پیچھے ہٹ جا، تو ہمارا راز بھی فاش کرے گا، تو کتا ہے، جانور ہے، بھونکے گا، تیری عادت ہے بھونکنے کی، تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو وہ بار بار سے دھتکارتے رہے، لیکن اس نے وہ خاموشی اختیار کی کہ پھر ساتھ ہی لگا رہا۔ تو پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا، نیک بندوں کے ساتھ جڑنے والے جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں بھی کیسے ان کی وفاداری کی وجہ سے۔ تو آج انسان کلمہ پڑھنے والے اپنے نبی کے وفادار نہیں بنتے اور سمجھتے ہیں جنت ہمیں مل جائے گی۔ تو پھر یہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ، پھر تعداد کے بارے میں بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ قرآن مجید نے اس کو بڑی
عجیب کیفیت سے بیان کیا گیا۔ اور اس پہ ایک دلچسپ پھر اس بادشاہ نے کیا کیا، جو اس واقعے سے مسائل اخذ ہوتے ہیں اور فوائد اخذ ہوتے ہیں وہ سننے کے، اور ان اصحاب کہف کے ناموں کے فوائد جو ہیں نا بزرگوں نے لکھے ہیں۔ فرمایا بھاگے ہوئے کو واپس لانے کے لیے اور دشمن سے بچ کر بھاگنے کے لیے کہ میں دشمن سے بچ جاؤں، دشمن مجھ پر حملہ ہو، یہ جس کے پاس لکھے ہوئے ہوں نا نام، تو وہ بندہ دشمن سے بھی بچ جاتا ہے، بھاگ گیا ہو تو واپس بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر رکھ کر آگ میں ڈال دیجئے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اگر ان کے ناموں سے صرف دین اسلام اپنے رب کو ایک ماننے کی وجہ سے قربانی دی تو ان کے ناموں کی وجہ سے آگ بجھ جاتی ہے، تو وہ امام الانبیاء نبیوں کے سردار، اسی لیے تو کلندر لاہوری نے کہا حضور کے نام کی شان لوگوں کو سمجھ نہ آئی، یا الہی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ لوگوں نے تو کہا ہم بجلی اور پلانٹ پر فلاں چیزیں لگائیں گے تاکہ اجالے ہو جائیں، لیکن قبر کے اجالے کو بھول گئے۔ تو کلندر لاہوری نے کہا ان بجلیوں سے اجالے نہیں ہونے، تم عشق مصطفیٰ سینے میں بسا لو اور قرآن کو تھام لو، حضور کے دین کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھا لو، جہاد کا کلمہ بلند کرتے رہو، پھر کیا ہوگا پوری دنیا پہ تمہارا ہر جگہ پہ تذکرے بھی، یا الہی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ پھر اسی طرح اور بھی کئی فوائد لکھے ہیں بزرگوں نے دین نے، لیکن میں اس واقعے سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ، چونکہ اس بادشاہ نے جب ان کی تابوت بنوا کر رکھوا دی ہے، پھر اس کے بعد باہر غار کے ایک مسجد بنائی اور دن مقرر کیا کہ ہر سال سب بطور عید اس جگہ جائیں گے ان لوگوں کی وہاں مقام پر، اور اس سے جو درس ہدایت نصیب، مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس کی سب سے بڑی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود۔ نمبر 2، جو شخص اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کے ایسے اسباب اور سامان مہیا فرماتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، جیسا کہ اصحاب کہف کا واقعہ۔ لیکن افسوس آج ہمارے لوگ اسلامی ملک کو چھوڑ کر دیار غیر میں صرف دولت کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ دین پھیلانا کیا ہے؟ وہ تو ان لوگوں کو دیکھ کر وہ وہاں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان جیسا مسلمان بننا ہے تو ایویں ہی ٹھیک ہے، تو وہ دین کے لیے تو جاتے نہیں، صرف دولت کمانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ دین کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 3 فرمایا اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیر ہوتی ہے، یہ بھی اس سے ثابت ہوا۔ اور چوتھی بات ثابت ہوئی کہ ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف کی غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا۔ اس سے ثابت ہوا بزرگان دین کے عرس کا دستور یہ پرانا قدیمی ہے، چند ایک سالوں سے غیر مقلد وہابی انہوں نے اس کی مخالفت کر کے در حقیقت لوگوں کو اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کی ایک سازش ہے، تاکہ لوگ اللہ کے نیک بندوں کو آئیڈیل ہی نہ بنائیں، خود ہی وہ ہدایت ڈھونڈتے پھریں اور اسی طرح غرق ہو جائیں گے، نہ ایمان ملے گا نہ رب تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اور 5واں فائدہ 5 تن پاک کی نسبت سے بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا، وہاں عبادت کرنا بھی یہ بہت پرانا مبارک عمل ہے، تب سے جب سے اصحاب کہف کا واقعہ، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ نے اصحاب کہف کی غار کے باہر ایک مسجد بنا دی۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اللہ جل مجد الکریم نے خود اس کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کی کائنات قرآن کا فہم ہمیں نصیب فرمائے۔